بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ایسپیرنٹس۔ آج ہم سی ایس ایس انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن 2023 کے پیپر کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم ایک انتہائی اہم لیکچر پہ بات کریں گے جو کہ ہے پریسی، جو 2023 کے پیپر میں آئی ہے۔ آج ہم اس کو سالو کریں گے کہ وہ پریسی تھی کیا، اس کا مین آئیڈیا کیا تھا، پریسی لکھنی کیسے تھی، اس کا ٹائٹل کیا بن سکتا تھا۔ یعنی آج ہم پریکٹیکلی اس سوال کو حل کریں گے۔ ہم آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ عزیز انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایگزامز کی جانب سے ویلکم کہتے ہیں۔ آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ جو ASAICE کے نام سے ہے اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے فیس بک پیج جو عزیز انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایگزامز کے نام سے ہے اس کو لائک کر سکتے ہیں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل سکے۔ دیے گئے ایڈریس اور کنٹیکٹ نمبر پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں جی اپنے لیکچر کی جانب جو پریسی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو سوال کیا تھا جی؟ رائٹ اے پریسی آف the following passage in about 120 words and also suggest a suitable title۔ جنرلی تو پریسی جو ہے 1/3 ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ اس نے آپ کو ایک پیرامیٹر دے دیا ہے، آپ کو لمیٹائز کر دیا ہے کہ آپ کی جو پریسی ہے وہ اتنے الفاظ پہ مشتمل ہونی چاہیے۔ تو اس نے کہا ہے کہ جو آپ کو پیسیج دیا گیا ہے اس کی پریسی بنائے جو کہ کتنے لفظ پہ مشتمل ہونی چاہیے، 120 لفظوں پہ، الفاظ پہ مشتمل ہونی چاہیے، اور اس کا ایک سوٹیبل ٹائٹل بھی آپ نے بتانا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں جی پیسیج کی جانب۔ پیسیج تھا کیا اس کو میں آپ کو اردو میں بھی سمجھاؤں گا، میننگ بھی بتاؤں گا، پھر اس کا جو ہم کرکس ہے، کور تھیم دیکھیں گے، پھر اس کو پیسی کو حل بھی کریں گے۔ On the question of freedom in education, there are at present 3 main schools of thought۔ تو اس میں کیا کہا گیا ہے؟ تعلیم میں آزادی کے سوال پر اس وقت 3 اہم مکاتب فکر موجود ہیں۔ deriving partly from differences as to ends and partly from differences in psychological theory۔ جو جزوی طور پر اختلافات سے ماخوذ ہیں، ڈرائیونگ کا مطلب ماخوذ ہونا، اور جزوی طور پر نفسیاتی جو نظریہ ہے اس کے اختلافات سے بھی۔ There are those who say that children should be completely free۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بچوں کو مکمل آزاد ہونا چاہیے۔ However bad they may be، خواہ وہ کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں۔ There are those who say they should be completely subject to authority۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ انہیں مکمل طور پر اختیار کے تابع ہونا چاہیے۔ However good they may be، تاہم وہ اچھے کیوں نہ ہوں۔ And there are those who say they should be free، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ انہیں آزاد ہونا چاہیے۔ But in spite of freedom they should be always good۔ تو اب کیا کہتے ہیں جی؟ لیکن آزادی کے باوجود وہ ہمیشہ جو ہیں وہ اچھے رہیں۔ This last party is larger than it has any logical right to be۔ یہ جو آخری فریق ہے اس سے بڑا ہے کہ اسے ہونے کا کوئی منطقی حق جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، وہ لاجیکل رائٹ وہ کہتے ہیں جی حاصل ہے۔ Children like adults will not all be virtuous if they are all free۔ بچے جو ہیں جی بالغوں کی طرح، ایڈلٹس کی طرح سب نیک نہیں ہوں گے اگر وہ سب آزاد بھی ہوں۔ The belief that liberty will ensure moral perfection is a relic of Rousseauism۔ روسو جو ایک
پولیٹیکل تھنکر تھا، اس کی بات یہاں پہ کی گئی ہے. ریلک کہتے ہیں نشان کو، نشانی کو، تحفے کو، یادگار کو. تو یہ نظریہ کہ آزادی اخلاقی کمال کو یقینی بنائے گی، یہ روسوازم کا ایک تحفہ ہے یا یادگار ہے. اینڈ would not survive a study of animals and babies، اور جانوروں اور بچوں کے مطالعے سے وہ بچ نہیں پائے گا. Those who hold this belief think that education should have no positive purpose. جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا کوئی مثبت مقصد نہیں ہونا چاہیے، but should merely offer an environment suitable for spontaneous development. spontaneous برجستہ کو کہتے ہیں، بلکہ اسے محض خود بخود یا برجستہ ترقی کے لیے موزوں جو ماحول ہے وہ فراہم کرنا چاہیے. I cannot agree with this school. میں اس مکتب فکر سے اتفاق نہیں کر سکتا، جو رائٹر ہے وہ بتا رہا ہے. which seems to me too individualistic، جو مجھے بہت انفرادیت پسند محسوس ہوتا ہے یا لگتا ہے. and unduly indifferent to the importance of knowledge. unduly کا مطلب ہوتا ہے بے حد یا حد سے زیادہ، اور علم کی اہمیت سے بے حد جو ہے وہ انڈیفرنٹ یعنی لا تعلق لگتا ہے. We live in communities which require cooperation. ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں یا ایسی کمیونٹیز میں رہتے ہیں جس کو تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. And it would be utopian to expect all the necessary cooperation to result from spontaneous impulse. اور بے ساختہ تحریک کے نتیجے میں تمام ضروری تعاون کی توقع رکھنا. یوٹوپین کا مطلب ہوتا ہے تصوراتی یا خیالی. تو کیا ہوگا جی؟ تصوراتی یا خیالی ہوگا. تو آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ The existence of a large population in a limited area is only possible owing to source and technique. Education must therefore hand on the necessary minimum of these. تو ایک محدود رقبے پر ایک بڑی آبادی کا وجود جو ہے صرف ذریعہ اور تکنیک کی وجہ سے ممکن ہے. لہذا تعلیم کو ان میں سے ضروری کم از کم ان پہ ہاتھ رکھنا چاہیے. The educators who allow most freedom are men whose success depends upon a degree of benevolence, self-control, and trained intelligence which can hardly be generated where every impulse is left unchecked. تو اب یہاں پہ کیا کہا گیا ہے جی؟ معلم جو سب سے زیادہ آزادی کی اجازت دیتے ہیں وہ ایسے انسان ہیں جن کی کامیابی کا انحصار انسان کی ایک حد پر ہے، یعنی خود پر قابو اور تربیت یافتہ ذہانت جو مشکل سے پیدا ہو سکتی ہے، جہاں ہر تحریک جو ہے اس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے. ان چیکڈ کا مطلب ہے جی بے لگام، امپلس تحریک کو کہتے ہیں. Their merits therefore are not likely to be perpetuated. perpetuated کا مطلب ہوتا ہے مستقل ہونا. if their methods are undiluted. undiluted کا مطلب غیر منقطع یا غیر تحلیل شدہ. لہٰذا ان کی خوبیاں اگر ان کے طریقوں کو غیر منقطع یا غیر تحلیل شدہ کیا جائے تو ان کے مستقل ہونے کا امکان نہیں ہے. Education viewed from a social standpoint must be something more positive
than a mere opportunity for growth. समाजी नुक्ते नज़र, स्टैंड पॉइंट का मतलब होता है नुक्ते नज़र, समाजी नुक्ते नज़र से अगर देखा जाए तो तालीम को तरक्की के महज मौके से ज़्यादा मुस्बत होना चाहिए. It must of course provide this, but it must also provide a mental and moral equipment which children cannot acquire entirely for themselves. इसे यकीनन ये फ़राहम करना चाहिए, लेकिन इसे एक ज़हनी और अखलाकी सामान भी फ़राहम करना चाहिए जो बच्चे अपने लिए मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं कर सकते. अब अगर देखा जाए तो इस सारे जो पैसेज जो 312 अल्फाज पे मुश्तमिल है, इसका अगर हम क्रक्स देखें तो क्या कंसेप्ट इसमें दिया गया है और टाइटल क्या बनता है. बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो तालीम में आज़ादी के तनाजुर की बात की गई है, उसके पहलू की बात की गई है, या उसके जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र हैं उनकी बात की गई है. और अगर इस पूरे पैसेज का थीम देखा जाए, जो कंसेप्ट इसमें दिया गया है, तो वो क्या बनता है जी, मुख्तलिफ नज़रियात के साथ तालीम में आज़ादी जो है उस पर 3 मुरव्वजा मकातब फ़िक्र मौजूद हैं. पहला मकतबा फ़िक्र या गिरोह जिसे आप कह सकते हैं, वो बच्चों के रवैये से कतई नज़र कि वो रवैया उनका क्या है, बच्चों के लिए मुकम्मल जो आज़ादी है उसकी वकालत करता है. जबकि दूसरा गिरोह जो है या दूसरा ग्रुप जो है या दूसरा मकतब फ़िक्र जो है वो एब्सोलूट अथॉरिटी की बात करता है, मुतलक अख्तियार पे यकीन रखता है, और ये जो है बच्चे के जो रवैया है उस पर गौर ही नहीं करता ये. और अगर तीसरा ग्रुप देखें या तीसरा मकतब फ़िक्र देखें तो वो आज़ादी पर यकीन रखता है, लेकिन अखलाकी कमाल की तवक्को के साथ, जिसकी तायीद वो कहता है जी जानवरों और बच्चों के मुशाहदात से नहीं होती. और अगर ये जो राइटर है जिसने ये बात की है, जो पैसेज दिया हुआ है, उसका जो इस्तदलाल है, जो उसका आर्गूमेंट है, जो वो दलील देता है, वो ये है कि समाजी नुक्ते नज़र से तालीम को तरक्की और जो नशो नुमा है उसके मौके फ़राहम करने चाहिए. ये जो तरक्की है इसका ताल्लुक़ ज़हनी और अखलाकी दोनों किस्म की तरक्की से है. इस तरह की तरक्की सिर्फ बच्चे जो हैं अपने तौर पर हासिल नहीं कर सकते. जो राइटर है, जो मुसन्निफ़ है, वो तीसरा जो ग्रुप है, जो तीसरा मकतबा फ़िक्र है, उससे इत्तेफाक नहीं करता, मुत्तफ़िक नहीं है. क्यों? क्योंकि जो तीसरा मकतब फ़िक्र है या तीसरा गिरोह है वो बहुत इनफरादियत पसंद है और इल्म की अहमियत को वो नज़रअंदाज करता है. तो ये है जी इस पैसेज का थीम, इस पैसेज का क्रक्स. तो अब अगर हम इसको देखें, जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, जो थीम, जो क्रक्स, जो मेन आइडिया, जो प्रेसी आपको मैंने उर्दू में समझाई है, तो इसको देख लेते हैं इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे. तो अब हम उसी को देख लेते हैं. तो जो टाइटल है जी वो बनता है पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रीडम इन एजुकेशन. वैसे तो स्कूल्स ऑफ थाट भी पर्सपेक्टिव की जगह पे लिख सकते हैं, लेकिन स्कूल्स ऑफ थाट अगर लिखते हैं तो वो पैसेज बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाए, यानी टाइटल जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. टाइटल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए. तो स्कूल्स ऑफ थाट की जगह पे आप पर्सपेक्टिव्स लिख दें. तो पर्सपेक्टिव का मतलब क्या जी, मकतबा फ़िक्र भी कह लीजिए, पहलू भी कह लीजिए, तनाजुर भी कह लीजिए, तो ये बेहतर टाइटल बनेगा. स्कूल्स ऑफ थाट ऑफ फ्रीडम इन एजुकेशन वो थोड़ा सा लंबा टाइटल हो जाएगा, इतना ज़्यादा लंबा टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं होती. तो टाइटल इसका बनेगा जी पर्सपेक्टिव्स ऑफ फ्रीडम इन एजुकेशन. अब जो आपको वो सारी बातें बताई थी तो हमने 120 वर्ड्स में उनको लिखना था, जो आपको अभी उर्दू में मैंने सारा कंसेप्ट दिया है कि मेन थीम, मेन क्रक्स क्या है. तो अब वही देख लेते हैं कि प्रेसी को अब सॉल्व किया है. तो देयर आर 3 prevalent schools of thought on freedom
ان ایجوکیشن ود ڈائیورجنٹ ویوز، یعنی مختلف نظریات کے ساتھ تعلیم میں آزادی پر 3 مروجہ مکتب فکر اس وقت موجود ہیں۔ دا فرسٹ گروپ ایڈوکیٹس کمپلیٹ فریڈم فار چلڈرن irrespective آف دیئر بیہیویئر، یعنی پہلا گروہ جو ہے، جو پہلا مکتب فکر، کیونکہ وہ بار بار اسکول آف تھاٹ لکھیں گے تو وہ لمبا ہو جائے گا لفظ، ہم نے کیونکہ لفظ کم کرنے ہوتے ہیں، آئیڈیا زیادہ ہم نے بیان کرنا ہوتا ہے، تو پہلا گروہ یا مکتب فکر جو ہے بچوں کے رویے سے قطع نظر بچوں کے لیے مکمل آزادی کی وکالت کرتا ہے۔ دا سیکنڈ گروپ believes in absolute authority and does not consider the child's behavior، دوسرا جو گروہ یا مکتب فکر ہے وہ ایبسولوٹ اتھارٹی یا مطلق اختیار پر یقین رکھتا ہے اور بچے جو ہے اس کے رویے پہ غور نہیں کرتا۔ on the other hand the third group believes in freedom، دوسری طرف اگر دیکھیں جو تیسرا گروہ ہے، تیسرا مکتب فکر ہے، وہ آزادی پر یقین رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو کیا بٹ ود دا اینٹیسپیشن آف ایتھیکل پرفیکشن وچ از ناٹ سپورٹڈ بائی آبزرویشنز آف اینیملز اینڈ بیبیز، لیکن اخلاقی کمال کی توقع کے ساتھ یہ ان سے اخلاقی کمال کی بھی توقع رکھتا ہے جس کی تائید جانوروں اور بچوں کے مشاہدات سے اسے نہیں ملتی۔ دی آتھر آرگیوز دیٹ ایجوکیشن فرام اے سوشل پرسپیکٹو شوڈ پرووائڈ اپرچونیٹیز فار گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، جو مصنف ہے اس کا استدلال ہے یا دلیل دیتا ہے کہ سماجی نقطہ نظر سے تعلیم کو ترقی اور نشو و نما کے مواقع فراہم کرنے چاہیے۔ دس ڈیولپمنٹ ریلیٹس ٹو مینٹل اینڈ مورل ڈیولپمنٹ، اس ترقی کا جو تعلق ہے ذہنی اور اخلاقی ترقی سے ہے۔ سچ ڈیولپمنٹ کین ناٹ بی اچیوڈ میئرلی بائی چلڈرن آن دیئر اون، اس طرح کی ترقی صرف بچے اپنے طور پر حاصل نہیں کر سکتے۔ دی آتھر ڈس ایگریز ود دا تھرڈ گروپ، جو مصنف ہے تیسرے گروہ سے، تیسرے مکتب فکر سے اتفاق نہیں کرتا، متفق نہیں ہے۔ تھرڈ گروپ از ٹو انڈیویجولسٹک اینڈ نیگلیکٹس دا سگنیفیکینس آف نالج، تیسرا جو مکتب فکر ہے یا گروہ ہے بہت انفرادیت پسند ہے اور علم کی اہمیت کو نظر انداز کرتا ہے۔ تو یہ 120 ورڈز میں پریسی جو ہے آپ کی اس طریقے سے بنے گی۔ امید ہے کہ جی آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے نوازا کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی آپ کی طرح ان لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلا کام یہی کیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ حافظ۔